السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چھٹی چائنا امپورٹ ایکسپو کے دوران کاروباری لین دین کی متوقع مالیت نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ چین پاکستان اقتصادی اور تجارتی تعاون کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ شنگھائی میں پاکستان کے قونصل جنرل۔ وائٹ پیپر نئے دور میں تبت کی حکمرانی کے لیے CPC کی پالیسیوں پر عمل اور تاریخی کامیابیاں کا اجرا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چھٹی چائنا امپورٹ ایکسپو کے دوران کاروباری لین دین کی متوقع مالیت 78.41 بلین امریکی ڈالر کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی خوراک اور زرعی نمائشی حال اور افریقی زرعی مصنوعات زون نے 10 تاریخ کو اس ایکسپو کے دستخطی نتائج جاری کیے۔ امریکی خوراک اور زرعی نمائش حال میں نمائش کنندگان نے چینی خریداروں کے ساتھ ایک یادداشت پر دستخط کیے جس کی مالیت 505 ملین امریکی ڈالر ہے۔ اسی روز ایکسپو میں پہلی مرتبہ قائم کیے گئے افریقی زرعی مصنوعات زون کے لیے خریداری کے معاہدے کی مالیت 148 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس زون میں 9 افریقی ممالک سے 20 زرعی مصنوعات برآمد کرنے والی کمپنیاں شامل رہیں۔ چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں 19 پاکستانی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کیں، جن میں خوراک، کپڑے، جوہرات، قالین، لیمپ اور دستکاریوں سمیت دیگر گھریلو اشیاء شامل تھیں۔ شنگھائی میں پاکستان کے قونصل جنرل حسین حیدر نے حال ہی میں چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے پچھلے 5 ایکسپوز سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی امپورٹ ایکسپو ہے جو پاکستانی کمپنیوں کو اپنی برآمدی صلاحیت کو ظاہر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایکسپو نے پاکستانی کمپنیوں کو چینی مارکیٹ، چینی معیشت اور چینی ثقافت کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس نے چینی مارکیٹ میں پاکستانی کمپنیوں کی نمائش میں بھی اضافہ کیا ہے۔ حسین حیدر نے مزید کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں چینی کمپنیوں نے پاکستان میں 25 ارب امریکی ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو امید ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اعلیٰ معیار کی ترقی کا نمونہ بن جائے گی۔ مستقبل میں ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ، صنعت اور زراعت میں مزید چینی سرمایہ کاری آئے گی۔ پاکستان چین کی پیشہ ورانہ ٹیکنالوجی اور چینی تجربے سے سیکھنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک اپنے تعاون کو مزید بلندی تک لے جانے کے لیے تعاون کو وسعت دیں گے۔ چین کے ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات نے 10 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں نئے دور میں تبت کی حکمرانی کے لیے CPC کی پالیسیوں پر عمل اور تاریخی کامیابیاں کے موضوع پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا۔ وائٹ پیپر میں نشاندہی کی گئی ہے کہ نئے دور میں تبت کی حکمرانی کے لیے CPC کی پالیسیاں چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم کے عمل اور تبت کے حقیقی حالات کی بنیاد پر مبنی ہیں، اور یہ تبت کے معاملات کے حوالے سے شی جن پنگ کے نئے دور میں چینی خصوصیات کے حامل سوشلسٹ نظریات کا ایک مرتکز مظہر ہیں جو تبت میں اچھا کام کرنے کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ نئے دور میں تبت کی حکمرانی کے لیے CPC کی پالیسیوں کی رہنمائی میں تبت کی مجموعی سماجی صورتحال مستحکم اور بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ معاشی تعمیر ہمہ جہت انداز میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ عوام کے معیار زندگی میں مسلسل بہتری آئی ہے۔ قومیتی اور مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ثقافتی شعبے میں خوشحالی دیکھی گئی ہے اور تبت ملک کے دیگر علاقوں کے ساتھ ہمہ جہت طریقے سے ایک جدید سوشلسٹ ملک کی تعمیر کے نئے سفر پر گامزن ہو چکا ہے۔ 10 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے ایک یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ G7 وزراء خارجہ کے اجلاس میں چین کی معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالے بغیر چین کے ساتھ تعمیری اور مستحکم تعلقات قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ امید ہے کہ G7 کے رکن ممالک مذکورہ بیانات پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کریں گے اور باہمی احترام، مساوات اور باہمی فائدے کی بنیاد پر چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی صحت مند ترقی کو فروغ دیں گے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے تائیوان میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی کلید ایک چین کے اصول پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ چونکہ G7 ممالک نے ون چائنا پالیسی پر عمل کرنے کا عہد کیا ہے، لہٰذا انہیں ون چائنا اصول کے وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ سے متعلق معاملات چین کے اندرونی معاملات ہیں جن میں بیرونی دنیا کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔
ہم G7 پر زور دیتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں اور عالمی تعلقات کو چلانے والے بنیادی اصولوں کی پاسداری کرے، اپنے معاملات کو خود منظم کرے اور کسی بھی بہانہ یا نام سے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے۔ 10 تاریخ کو چینی کوسٹ گارڈ کے ترجمان گانجیو نے رین IF میں فلپائن کی غیر قانونی مداخلت پر ایک بیان جاری کیا۔ ترجمان نے بتایا کہ 10 نومبر کو فلپائن کے 2 چھوٹے ٹرانسپورٹ بحری جہاز اور 3 کوسٹ گارڈ کے بحری جہاز چینی حکومت کی اجازت کے بغیر چین کے جزائر نانشا میں رین IF سے متصل پانیوں میں داخل ہوئے۔ چینی کوسٹ گارڈ نے قانون کے مطابق فلپائنی بحری جہازوں کی نگرانی کی، کنٹرول کے اقدامات اپنائے اور جہاز پر خوراک اور دیگر ضروری روزمرہ مصنوعات کی نقل و حمل کے حوالے سے عارضی خصوصی انتظامات اپنائے ہیں۔ چین کو نانشا جزائر اور ملحقہ پانیوں بشمول رین IF پر ناقابل تردید اقتدار اعلیٰ حاصل ہے۔ فلپائن کے اقدامات چین کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی، بحیرہ جنوبی چین میں فریقوں کے طرز عمل سے متعلق اعلامیے کی خلاف ورزی اور اس کے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے فلپائن پر زور دیا کہ وہ ایسے خلاف ورزی والے اقدامات سے باز رہے۔ چائنا کوسٹ گارڈ قانون کے مطابق چین کے دائرہ اختیار میں آنے والے پانیوں میں اپنے حقوق کے تحفظ اور قانون کے نفاذ کی سرگرمیاں جاری رکھے گا اور قومی اقتدار اعلیٰ اور سمندری حقوق اور مفادات کا مضبوط تحفظ کرے گا۔ چین کے اسٹیٹ گرڈ نے 9 تاریخ کو صوبہ سیچوان کے شہر چنگدو میں 2024 تا 2026 پاور ایٹ تبت تجارتی تعاون فریم ورک معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا۔ فریم ورک معاہدوں کے نئے دور میں تبت، بیجنگ، شنگھائی، سیچوان اور گانسو سمیت 18 صوبائی سطح کے پاور گرڈز کا احاطہ کیا گیا ہے، جن کا تجارتی حجم 15.5 بلین کلو واٹ گھنٹے ہے۔ تبت کو بجلی کی امداد کے نئے دور میں حصہ لینے والے صوبوں کی تعداد میں پچھلے دور کے مقابلے میں 6 کا اضافہ ہوا ہے۔ تبت کو بجلی کی امداد کا نیا دور نہ صرف سیلاب کے موسم کے دوران 7.3 بلین کلو واٹ گھنٹے صاف بجلی کی تبت کی طلب کو پورا کرتا ہے، بلکہ خشک موسم کے دوران خریدی گئی 8.2 بلین کلو واٹ گھنٹے کی بجلی کی طلب کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ اگلے 3 سالوں میں تبت میں بجلی کی اوسط سالانہ کھپت میں 12.7% اضافے کی طلب کو پورا کرے گا۔ چین میں منعقدہ ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس 2023 10 تاریخ کو اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس کے دوران لائٹ آف دی انٹرنیٹ ایکسپو، معروف سائنسی و تکنیکی کامیابیوں اور دیگر سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا اور انٹرنیٹ کی ترقی کی اہم کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی انٹرنیٹ کانفرنس کی بلیو بک بھی جاری کی گئی۔ کانفرنس میں 126 ممالک اور خطوں کے 1800 سے زائد مہمانوں نے آن لائن اور آف لائن شرکت کی، جس میں آن لائن مواصلات اور تہذیبوں کے مابین باہمی سیکھنے، مصنوعی ذہانت، ای کامرس، عالمی ترقیاتی اقدامات اور نابالغوں کے آن لائن تحفظ جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ پیرس میں یونیسکو کی 42ویں جنرل اسمبلی نے 9 تاریخ کو چین کے شہر شنگھائی میں یونیسکو IISTEM کے قیام کی قرارداد کی منظوری دے دی، جو چین میں یونیسکو کے پہلے درجے کے مرکز کے قیام کی علامت ہے۔ IISTEM یونیسکو کا دنیا بھر میں قائم ہونے والا 10واں پہلے درجے کا مرکز ہے اور یہ یورپ اور امریکہ سے باہر قائم ہونے والے پہلے درجے کا عالمی مرکز ہے۔ یونیسکو کی جنرل اسمبلی کی تعلیمی کمیٹی نے قرارداد پر نظر ثانی کر کے اس کی منظوری دے دی۔ مختلف ممالک نے چین کی جانب سے پیش کردہ شنگھائی میں پہلے درجے کے مرکز کے قیام کی تجویز کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ یونیسکو کے لیے بڑی حمایت ہے اور نئی ٹیکنالوجی کے انقلاب سے پیدا ہونے والے چیلنجز کا سامنا کرنے اور 2030 تک تعلیم کے اہداف کی تکمیل کو تیز تر کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ مشرق وسطی کے امور کے لیے حکومت چین کے خصوصی ایلچی زائجون نے 9 تاریخ کو پیرس میں منعقدہ غزہ کے شہریوں کی امداد کی عالمی کانفرنس میں شرکت کے موقع پر کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور میں بہت زیادہ عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور انسانی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ چین عام شہریوں کو نقصان پہنچانے والی تمام کارروائیوں اور عالمی قوانین کی تمام خلاف ورزیوں کی مخالفت اور مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین متعلقہ فریقوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور صورتحال کی کشیدگی کو کم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، بلکہ چین غزہ کے عوام کی ضروریات کے مطابق ہر قسم کی انسانی امداد فراہم کرتا رہے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ چین غزہ میں جلد از جلد فائر بندی اور مسئلہ فلسطین کی 2 ریاستی فارمولے پر واپسی کے لیے اپنی انتھک کوششیں جاری رکھے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔